نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم. حمد و صلاۃ کے بعد زیب محفل نقیب فکر تحریک منہاج القرآن حضرت علامہ علی اختر آوان صاحب زید شرفکم، میزبان محفل برادر محترم مخلص فی اللہ چودھری عبدالغفور صاحب، دیگر برادران اسلام، ارشاد باری تعالی ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کے لیے شدید محبت رکھتے ہیں. اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. عموماً لوگ عربی نہیں جانتے، انگلش جانتے ہیں. انگلش میں جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، مثلا جس طرح گڈ، بیٹر، بیسٹ، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. اشد سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی بندہ مومن کے دل میں اللہ کے لیے جو محبت ہے وہ ساری محبتوں میں سپر حیثیت میں دل میں موجود ہوتی ہے. اصل الاصول محبت اللہ تعالیٰ سے ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا سارے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا ارشاد ہے احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. اے لوگو، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہ تمہیں پالتا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. تو فرمایا اللہ سے محبت کرو. فرمایا پھر احبونی بحب اللہ. اکیلی اللہ کی محبت ایمان کے کامل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. فرمایا احبونی بحب اللہ. اللہ تعالی سے محبت اصلاً اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت کی تکمیل حب مصطفیٰ سے ہے. اللہ کی محبت کا دعویٰ ایک بندہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ نبی پاک سے محبت نہیں کرتا تو اس کی محبت مکمل نہیں ہے. اس لیے فرمایا احبونی بحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ محبت مصطفیٰ بھی ایمان کی جان ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، اور بجز حب نبی مردود ہے حب خدا. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن رسول اللہ سے محبت نہیں ہے تو وہ محبت منہ پر مار دی جائے گی. اس لیے دوستان ذی وقار، پہلے ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور اللہ کی محبت کی دلیل حب مصطفیٰ ہے، وہ دل میں بسانی چاہیے. جو آفاقی پیغام حضرت شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اقوام عالم میں دیتے ہیں، وہی محترم علی اختر آوان صاحب مجھے آپ کو دے رہے تھے. اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کی سچائی یہ نہیں صرف مجھ سے محبت کرو
بلکہ جو میرے ہیں ان سے بھی محبت کرو۔ احبو اہل بیتی لحبی، اور اگر مجھ سے محبت ہے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو دوستان ذی وقار، اہل بیت سے بھی اگر محبت نہیں تو ایمان کامل نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اہل بیت صرف حضرت علی، حضرت حسنین کریمین، سیدۃ النساء، یہی 4-5 ذاتیں اہل بیت نہیں، بلکہ اہل بیت میں قرآن کی روح سے سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کی بیویاں شامل ہیں، حضور کی ازواج مطہرات سب سے پہلے اہل بیت ہیں، پھر حضور کا خاندان ایماندار سارا اہل بیت ہیں۔ ان کی محبت تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ کے 2 معنی مفسرین نے کیے۔ ایک یہ کہ مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ کے لیے محبت، نبی سے محبت، نبیوں سے محبت تو اللہ کے لیے، ولیوں سے محبت تو اللہ کے لیے، صحابہ سے محبت تو اللہ کے لیے، اگر آل بیت سے محبت تو اللہ کے لیے۔ لیکن ہم نے اس محبت کو یہیں تک روک لیا۔ میں تو اللہ کی قسم کہا کرتا ہوں، جس محبت کی بنیاد اللہ کی محبت ہو وہی سچی ہے۔ اور آج کے اس پاکستانی معاشرہ میں جب کہ غریب دھکے کھا رہے ہیں، مسلمان 2 ٹائم کی روٹی کے لیے بھوکا ہے، آج جب کہ ہمارے حکمرانوں کی نااندیشیوں نے ہماری پوری قوم کو مقروض بنا دیا، بے چینی، بے کلی، غربت، محرومی، مایوسی میری قوم کا مقدر بن چکا ہے۔ اس دور میں کسی غریب سے محبت کرو اللہ کے لیے، خدا کی قسم تم یہاں محبت زمین پر کرو گے، عرش بری سے محبت کا جواب آئے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اس محبت کو عام کرو۔ اولیاء اللہ سے محبت تو طے شدہ، انبیاء سے محبت طے شدہ، صحابہ و اہل بیت سے محبت طے شدہ، ان غم کے ماروں سے کون محبت کرے گا؟ ان سے محبت کرو، یہی آج وقت کی آواز ہے۔ میں آپ کو ایک ذاتی بات بتاتا ہوں، صرف اس لیے کہ شاید اس کا اثر مجھ پر بھی ہو، آپ پر بھی ہو۔ جمعرات کا دن تھا، دارالعلوم میں غریب آدمی سہوترا کرنے والا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ ایک تو وہ انتہائی غریب تھا، دوسرا بوڑھا تھا۔ آتا میں نے اسے 100 روپیہ دیا، آج سے یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے جانتا تھا۔ کہنے لگا قریشی صاحب میرے گھر آٹا نہیں ہے اور آپ نے مجھے 100 روپیہ تھما دیا۔ مان میں بات کی، میں نے ہاتھ جیب میں ڈالا، 500 روپیہ اور نکالا۔ اس وقت 400 اور کچھ اوپر یہ گٹو آٹا تھا 20 کلو کا، میں نے انہیں دیا، لے کر چلا گیا۔ اللہ کے گھر میں ہوں، بڑے مقدس محفل میں ہوں، رات کو سویا، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پرانے ماحول میں حاضر پایا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، مسجد نبوی کا پرانا ماحول ہے، بالکل روضہ انور کے قریب میں حاضر ہوں۔ وہاں ایک مدرس قرآن پڑھا رہا ہے، مجھے بڑی شفقت و پیار سے دیکھا۔ صبح میں اٹھا تو میرے دل نے کہا اس بوڑھے بابے کی دعا لے گئی، ورنہ نمازیں تو ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں، تقاریر تو پہلے بھی کرتے ہیں، ایک بے نوا اور غریب بندے کا دل آپ خوش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امیر لوگوں میں بھی بڑے نیک بخت لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے امیر آدمی تھے، ان میں کئی خوبیاں تھیں۔ آپ عالم تھے، عارف تھے، فقی تھے، ولی اللہ تھے، مالدار تھے۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، میری بچی کی شادی ہے، میری مدد کریں۔ آپ نے اس کو لکھ کر دیا کہ اس کو 7 درہم دیے جائیں۔
اس دور میں 7 درہم بڑی چیز تھی. منشی کے پاس لے گیا جو آپ کا کارندہ تھا. اس نے دیکھا, اس نے سوچا 7 درہم, یہ غریب بندہ اتنی رقم کہاں کرے گا. وہ آیا, اس نے کہا جناب 7 درہم اس کو آپ دے رہے ہیں. آپ نے سنا اچھا. آپ نے قلم لیا, 7 کے ساتھ 0 ڈالی, فرمایا 70 دو. سبحان اللہ. اس نے کہا حضرت اس سے 7 ختم نہیں ہوں گے. آپ نے 70 کر دیا. آپ نے فرمایا پہلے اس سے فارغ کرو پھر میرے پاس آؤ. 70 درہم اس غریب کو دلوائے. واپس منشی آیا, اس کو کہا سنو رسول اللہ بولیے صلی اللہ, سارے بولو کوئی معروم نہ رہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو کسی پریشان مومن کو اچانک خوشی دیتا ہے اللہ اسے قیامت میں ایسی اچانک خوشیاں عطا فرمائے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اس بندے کی بچی کی شادی نہیں, اس نے زندگی بھی گزارنی ہے. آج جب 70 درہم لے کر گھر جائے گا, ایک غیر متوقع ان اوکیجنلی خوشیوں کا جہان اس کے دل میں آباد ہو جائے گا. میرا ایمان ہے آج جتنا اس کا دل خوشیوں سے آباد ہوگا, میرا رب کل اتنا میرا دل آباد ہوگا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, محبت کرو تو اللہ کے لیے, محبت کی بنیاد بناؤ تو اللہ کے لیے. ہمیں چودھری عبدالغفور صاحب سے اس لیے محبت نہیں کہ یہ صرف چودھری ہیں. چودھری تو اللہ ان کی عزتوں میں اور اضافہ کرے, لیکن ان کو کریڈٹ ہے کہ نام کے چودھری ٹائٹل میں یہ ایسا درد دل رکھتے ہیں جو دین سے بھی محبت کرتا ہے, جو سماج سے بھی محبت کرتا ہے, جو معاشرے کے غریبوں سے بھی محبت کرتا ہے. دوستو آپ اور میں اگر اپنی محبتوں کی بنیاد اللہ کی محبت کو بنائیں گے, خدا کی قسم کبھی کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا, کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا. دینی طبقات سے محبت, یہ الحمدللہ منہاج القرآن کے ایک والہانہ عشق رکھنے والے کارکن ہیں. لیکن جیسے بعض تنظیمیں نیرو مائنڈڈ ہوتی ہیں, تنگ دل ہوتی ہیں, میں ہی حق پر ہوں اور کوئی نہیں, الحمدللہ یہ فکر نہ منہاج القرآن میں ہے نہ مشن ضیاء الامت میں ہے. اللہ نے ہمیں کھلے دل دیے ہیں, ہم تمام دینی طبقات کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں, محبت بھی دیتے ہیں, عزت بھی دیتے ہیں, اس لیے ہمارے دل میں ان کا مقام ہے اور یہی ہونا چاہیے. آج نفرتوں کی وجہ سے ہم تکفیری فکر یعنی تکفیری افسانوں میں اور تکفیری کاموں میں بندہ بندہ کافر, بندہ بندہ مشرک, بندہ بندہ بے ایمان منافق, یہ بہت بڑا ظلم ہے. امت کو انتشار کا شکار نہ کریں, امت کو ملانے کا کوئی نہ کوئی مداوع ہونا چاہیے, اور وہ یہی ہے کہ ہمیں تمام مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے. جناب چودھری صاحب اپنا جس قدر ہمارے ادارے سے ان کی محبتیں ہیں, چودھری عبدالعزیز صاحب کی محبتیں ہیں, آپ اہل سوال سمنوال یہاں روال کے پورا علاقہ, میں ان کا ہمیشہ معترف رہتا ہوں. ہمیں ادارے کے بارے میں 1-2 مرتبہ بڑے اہم ضروری کام پڑے تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, چودھری عبدالغفور صاحب نے انہیں ذاتی کام سے زیادہ اہمیت, اللہ اس کا انہیں اجر عطا فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس ماں کا بیٹا اتنا نیک ہو, یقیناً اس ماں کے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوں. تو اس لیے دوستان ذی وقار, آج نفرتیں پھیل رہی ہیں, محبتیں بڑھائیں, احترام بڑھائیں, انسانیت کا احترام بڑھائیں. جس یورپ کے پیچھے آج میرا نوجوان چل رہا ہے, ینگ جنریشن چل رہی ہے, وہ تو چھوٹے کے لیے بھی یوں, بڑے کے لیے بھی یوں تو کی زبان بولتا ہے. تیرا میرا دین ادب کا دین ہے, بزرگوں کا احترام کیا کرے. میں جوانوں سے عرض کروں گا, چھوٹوں سے عرض کروں گا, بڑوں کے احترام کریں, بڑے چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھا کریں. جو احترام اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. اس احترام کی بنیاد والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ کی محبت ہوتی ہے. مصر کے علاقے کا ایک گناہگار آدمی تھا,
فوت ہو گیا۔ اس کے پڑوسی نے اسے دیکھا جنت میں پھر رہا ہے، اس نے کہا ما لکا بالجنہ، تیرا اور جنت کا کیا تعلق؟ یعنی تیرے اعمال جنتیوں والے نہیں۔ اس نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن مجھ سے ایک جنتیوں والا عمل ہو گیا، میرے خیال میں بھی نہیں تھا، میرے رب نے جتا کر مجھے جنت دے دی۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں گیا نہر پر ہاتھ دھونے، میں بیٹھ گیا، ہاتھ دھونے لگ گیا، تھوڑی دیر کے بعد اسی نہر پر ہاتھ دھونے کے لیے اگر پانی اس طرف سے آ رہا تھا، میں یہاں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد امام احمد ابن حنبل آئے، وہ نیچے بیٹھ کر ہاتھ دھونے لگے، میں نے دیکھا، مجھے شرم آئی، میرا مستعمل پانی امام احمد ابن حنبل کی طرف جائے۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو فقہ حنبلی کے بانی، ولی اللہ اور تقوی کے پیکر اور مسئلہ خلق خدا میں وقت کے اسلام کے علم بردار امام تھے۔ وہ کہتا ہے مجھے حیا آئی، شرم آئی کہ میں اوپر بیٹھوں، امام احمد ابن حنبل نیچے بیٹھیں، میں اٹھ کر امام احمد ابن حنبل سے نیچے جا کر بیٹھا، اور اس لیے بیٹھا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا احترام مجھ پر لازم ہے۔ کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے، میں گناہگار تھا، لیکن جب مرا تو میرے رب نے کہا تو نے میرے بندے احمد ابن حنبل کی عزت کی ہے، ہم نے اس کے صدقے تیری بخشش فرمائی۔ خاک ساران جہاں راز حکارت منگر، تو چدانی کے دری گرد سوارے باشد۔ اللہ کے لیے بزرگوں کا احترام کرو، اللہ کے لیے اپنے سے بڑے لوگوں کو عزت دو، محبتیں پھیلاؤ، انشاءاللہ یہ محبتیں، بخاری شریف کی حدیث ہے رجلان نے تحابا فی اللہ، وہ دو بندے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، اللہ قیامت کے دن انہوں نے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جمع فرمایا۔ آج اگر ہم اپنے تعلقات کی بنیاد اللہ کی محبت کو بنا لیں، اخلاص بھی آ جائے، سکون دل بھی آ جائے، اور بخشش کا سامان بھی ہو جائے۔ اللہ تعالی جناب چودھری صاحب، ان کے بھائیوں کی والدہ محترمہ مخدومہ کے درجات بلند فرمائے، محترمہ کی بخشش فرمائے، اور ہم جتنے شامل ہیں اللہ اس محفل کی برکتوں سے ہمارے بھی بخشش فرمائے۔ وما علیہ اللہ۔